الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت من نجات یا رسول اللہ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم عزیزوں اور بھائیوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نجات کا کیا طریقہ ہے، نجات کا کیا راستہ ہے، کون سا عمل ہے جس کو اختیار کروں تو مجھے نجات حاصل ہو جائے۔ نجات دنیا کے اعتبار سے بھی، پریشانیوں سے، ہلاکتوں سے، مصیبتوں سے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی اور عذاب سے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بڑا قیمتی سوال ہے، بہت اہم ضرورت کا سوال فرمایا ہے، جو سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ دوسری بات فرمائی ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ تیسری بات کی ارشاد فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہاتے رہو، روتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلا ارشاد یہ ہے کہ املک علیک لسانک، اس کو آپ نے 3 باتوں میں سب سے مقدم رکھا، سب سے زیادہ اہمیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، نقصانات سے، بے عزتی سے، ہلاکت سے نجات حاصل ہو، بچاؤ ہو، تو اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، اپنے قابو میں رکھو۔ اسی طرح آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ گونگا بن کر آدمی نہیں رہ سکتا۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے دوسروں سے گفتگو کرتا ہے، اپنی بات کہتا ہے، کبھی سوال کرتا ہے، کبھی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں جن کے اندر گفتگو کرنی پڑتی ہے، اس لیے زبان کو یکسر خاموش تو نہیں رکھا جاتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ جو بولو سوچ کر بولو کہ یہ گفتگو، جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں، یہ میرے حق میں مفید ہے یا نقصان دہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ زبان کے فتنے بہت ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی کو برے لقب سے یاد کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، منہ چڑھانا، یہ سارے کے سارے وہ فتنے جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں اکثر گناہ کبیرہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے، جب آدمی خلاف واقعہ دانستہ کوئی بات کہے تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ خطبے کے اندر سنتے ہوں گے ایاک علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنے کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نجات دلاتا ہے اور جھوٹ بولنا ہلاک کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 99 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بات غلط کہہ دی، اب اس پر جتنی جرح کی جائے گی، جتنے سوالات ہوں گے، سب کے سب غلط اور خلاف واقعہ ہوں گے۔
اس لیے پہلی مرتبہ اگر جھوٹ نہ بول کر سچی بات کہہ دے تو اس جھوٹ سے اس کو حفاظت مل جائے گی جو اس کو بعد میں بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک تو اس کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ ایک روایت نے فرمایا کہ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ پورا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہا کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک صفت ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا عاہد غدر، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرے تو بدعہدی کرے، معاہدے کو توڑ دے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے کوئی اختلاف ہو، لڑائی ہو تو بدگوئی پر آمادہ ہو جائے، گالی گلوچ پر اتر آئے۔ ان میں 2 چیزوں کا تعلق زبان سے ہے، ایک جھوٹ بولنا اور ایک بد کلامی کرنا، بلکہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے کا آغاز بھی زبان ہی سے ہوتا ہے۔ زبان سے آدمی وعدہ کرتا ہے، اگر وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، غلط بیانی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص کوئی وعدہ کرے اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے میں مدد فرماتے ہیں، اور اگر پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ تو جھوٹا وعدہ کرنے والا شروع ہی سے جھوٹا ہے۔ اب کسی کا کسی کے اوپر قرضہ ہے، وہ تقاضا کے لیے آ گیا، جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اور اتنے دن تک کوئی انتظام نہیں ہوگا، اس سے کہنا ٹھیک 1 ہفتے بعد میں دے دوں گا انشاءاللہ، جبکہ معلوم ہے کہ نہیں دے پائیں گے، تو جھوٹا وعدہ ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، دعوت کے لیے لوگ آتے ہیں، ان سے اگر وعدہ کیا، کسی نے دعوت دی یا کسی کام کے لیے بلایا، اگر جانے کا ارادہ ہے تب تو کہیے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے، لیکن اگر شرکت کا ارادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور شریک ہوں گے، اور ارادہ نہیں ہے، یہ جھوٹا وعدہ ہے۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب کے سب اس ایک روایت کے اندر جو 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں منافق کی، اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافق کا لفظ بولا جاتا تھا تو وہ کافر کی ایک قسم ہوتی تھی کہ جو دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو اور صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہو، اور اس کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب 2 ہی قسمیں ہیں، یا مسلمان یا غیر مسلم۔ جس کو منافق کہا جائے گا وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صفت مسلمان کی نہیں ہے، جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، گالی بکنا مسلمان کا کام نہیں، یہ منافق کی صفت ہے۔ یہ صفات ہیں جو یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق زبان سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ ایک دوسرے کو زبان سے طعنہ زنی مت کرو، برے القاب سے کسی کو یاد مت کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان کی نسبت قائم ہو جانے کے بعد برے نام سے یاد کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی مسلمان ہے، ایمان کی صفت رکھتا ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کی دولت اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے برے القاب کا استعمال، برے لقب سے اس کو یاد کرنا، یہ قرآن کے اندر صراحتاً منع کیا گیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم یقیناً اس کو ناپسند کرو گے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے خود ہی جواب میں ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، کسی کے پس پشت کوئی ایسی بات کسی کی طرف منسوب کرنا جو اس کو پسند نہ ہو، جس کو وہ ناگوار سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو بات کہی جا رہی ہے، جو عیب لگایا جا رہا ہے، اگر واقعتاً وہ اتنے موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر وہ برائی اتنے موجود ہے، تم نے ذکر کیا، تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے تب تو وہ بہتان ہو جائے گا۔ ایک شخص کو چور کہہ دیا، اگر وہ چور ہے اور اس کے پیچھے ہم نے کہا کہ فلاں تو بڑا چور ہے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر چور نہیں ہو کہہ دیا کہ وہ چور ہے، تو یہ غیبت بھی ہوئی، اس کے ساتھ بہتان بھی ہو گیا۔ ہاں، کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ کسی شخص کی شکایت اس کے سرپرست کے سامنے، ایسے آدمی کے سامنے کہ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح کی نیت سے اگر کر دی جائے یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتا دیا جائے، دیکھا کہ فلاں آدمی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ بڑا دھوکے باز ہے، بہت کائیاں ہے، وہ کسی سے بات چیت کر رہا ہے، تو اس کو متوجہ کہ بھائی فلاں سے ذرا ہوشیار رہنا، آدمی بہت تیز ہے، نقصان مت اٹھا لینا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے مطلع کر، یا کسی کے خلاف کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے، نقصان پہنچانے کا کوئی پلان بن رہا ہے اور کسی کے علم میں یہ بات آ گئی، تو جس کے خلاف سازش ہو رہی اس کو مطلع کر دینا کہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں فلاں فلاں کر رہے تھے۔ یہاں غیبت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نقصان سے بچانا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو، اور اس کا تعلق نیت سے ہے، غیبت کی نیت سے، برائی کرنے کی نیت سے، اس کی شان گھٹانے کی نیت سے بات کہی جا رہی ہے، یا نقصان سے بچانے کے لیے، شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مستثنیٰ کچھ شکلیں ہیں، لیکن عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جو غیبت کا طریقہ ہے، جو رائج ہے، وہ ممنوع غیبت کے اندر آتی ہے۔ اور غیبت وہ گناہوں میں سے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی ڈبل گناہ ہے۔ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی گئی تو ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، قرآن میں صاف فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ممانعت ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ دوسرے جس کی غیبت کی گئی ہے یہ اس کا حق مارا گیا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کا گناہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، جس کی غیبت کی گئی ہو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، وہ معاف کرے گا تب معافی ہوگی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے معافی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی غیبت کرنے والے میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ جس کی غیبت کرے اس سے جا کر اقرار کرے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے تو مجھے معاف کر دو، اس کی توفیق ہی نہیں ملتی، اس لیے وہ گناہ ذمے کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اور وہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اعمال کی شکل میں، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا من تعدون فیکم المخلص، تم لوگ اپنے اندر مفلس کس کو شمار کرتے ہو، مفلس اور نادار کس کو سمجھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو میدان محشر میں آئے گا اس حال میں کہ ہر طرح کی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا اور بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب حساب و کتاب شروع ہوگا
تو کوئی آ کر کہے کہ اے پروردگار ضربنی، اس نے مجھے مارا تھا. کوئی آ کر کہے گا جلدنی، اس نے مجھے کوڑا لگایا تھا. کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھ پر الزام لگایا، تہمت لگائی تھی. وہاں ان الزامات، گالی بکنے، مارنے، تہمت لگانے کا بدلہ اس کی نیکی کی شکل میں اس کو دے دیا جائے گا. جتنا گناہ تھا اس کی نیکی لے کر اس صاحب حق کو ادا کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق پورے نہیں ہوئے تو اب اس کے گناہ لے کر اس پر لادے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ گناہوں میں لد جائے گا اور اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے رسالے میں اس روایت کو نقل کیا، غالباً فضائل صدقات کے اندر، اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے کہ وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاہ دیکھے. تسبیحات بھی پڑھی ہیں، نفلی روزے بھی رکھے ہیں، اور نفلی نمازیں بھی ادا کی ہیں، تہجد بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبت سے احتیاط نہیں کی. اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، سخت سست کہا ہے، الزام لگایا ہے. تو یہ ساری کی ساری نیکیاں جس کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں. ہم تو صبح شام کی تسبیح بھی پوری کر لیتے تھے، مہینے میں قرآن بھی ختم کر لیتے تھے، ہم تو اشراق و چاش بھی پڑھ لیتے تھے، صدقہ خیرات بھی کر لیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان گناہوں کی، ان نیکیوں کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے تھے. اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے کوئی گھڑا ہے اور اس میں پانی بھر رہے ہیں اور نیچے سوراخ کر رکھا ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں، ہمارا گھڑا بھر رہا ہے، لیکن نیچے سوراخ ہے، وہ سب کو سب لے جا رہا ہے، بہہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ زبان کی حفاظت بہت اہم ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ رکھتے ہیں؟ یعنی آپ بتائیے کہ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کون ہے، سب سے زیادہ نقصان مجھ کو کس چیز سے پہنچ سکتا ہے؟ آنفا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو، زبان کو قابو میں رکھو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین خلیفۃ الرسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ان ھذا اوردنی المخاوف یا مواردہ، اس نے مجھ کو بہت سی ہلاکتوں کے اندر ڈالا ہے. اب ذرا سوچئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، جن کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے. اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کی نیکیوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی رات میں جس میں آسمان ستارے چمک رہے تھے، بیٹھی ہوئی تھی، ایک سوال آ گیا ان کے ذہن میں. آسمان پہ نظر ڈالی اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا کون ہے؟ فرمایا عمر ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ فَإِنَّ ابو بکر، ابو بکر کا کیا حال ہے؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. یہ ان کا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ درجہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں اس زبان نے مجھ کو ہلاکتوں کے اندر ڈال رکھا. کس قدر محتاط تھے، گفتگو میں کتنے محتاط تھے. حدیث کی کتابوں میں بڑے بڑے متعدد صحابہ کرام کی سینکڑوں روایتیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عائشہ ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں. یہ تمام کے تمام صحابہ مختصر فی الحدیث کہلاتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے ذخیرے احادیث میں 13 یا 14 روایتیں ملتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. کیا ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی تھی؟
لیکن اپنی زبان سے کوئی بات یہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمت نہیں کرتے تھے، زبان سے بولتے نہیں تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان سے پوچھا کیا کہ حضرت آپ تو فلاں تو اتنی روایتیں بیان کرتے ہیں، فلاں تو اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیا آپ کو صحبت نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ عشر مبشرہ میں سے مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ کہنے لگے سفر میں حضر میں کبھی بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غیر حاضر نہیں رہا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے دانستہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دانستہ جھوٹی بات منسوب کرنے کی کو سوچ بھی سکتے تھے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ بولے گا اس سے زیادہ غلطیاں ہوں گی، ٹھوکر کھائے گا۔ جو زیادہ بیان کرے گا، زیادہ باتیں کرے گا، اس پہ غلطیاں بھی ہوں گی۔ من کثر لغتہ کثر غلطہ، جو زیادہ بک بک کرے گا اس کی ٹھوکر بھی زیادہ لگے گی۔ اسی لیے کم گوئی کو اختیار کرنا چاہیے، بقدر ضرورت بات کریں، زیادہ بولے ہی نہیں۔ وہ اچھے لوگ ہیں کہ جو خاموش رہتے ہیں، بقدر ضرورت گفتگو کرتے ہیں، بلا ضرورت نہیں بولتے۔ جو بک بک کرے گا، ہر جگہ ٹانگ اڑانا ضروری سمجھے گا، ہر مجلس کے اندر اپنی بات اونچی رکھنے کی کوشش کرے گا، ظاہر بات ہے کہ زبان ٹھوکر بھی کھاتی ہے، غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں، اور کبھی بلا ارادہ غلط بات نکل گئی تو پھر اس کو صحیح بنانے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے 10 باتیں اور غلط بولنی پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں زبان کی احتیاط کریں، جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، الزام تراشی سے بچائیں، گالی گلوچ سے بچائیں، سخت سست کہنے سے بچائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ جو روایت میں نے بھی سنائی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی 3 چیزیں بتلائی ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر اسی کو دیا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں رہو۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی اور زبان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔